मॉब अटैक्स, टारगेट किलिंग्स और डिस्क्रिमिनेशन। पाकिस्तान की अहमदी कम्युनिटी अपने ही मुल्क में पनाह लेने पर मजबूर। आज सैरबीन में ये समझने की कोशिश करेंगे कि रियासत इस अक़लियत के जान, माल और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं कर पा रही। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सैरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। पाकिस्तानी आइन माइनॉरिटीज़ को अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी देता है। क्या ये ज़मानत अहमदियों के लिए नहीं, कम्युनिटी के लोग मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। नफरत में हैरत अंगेज तौर पे बहुत ज़्यादा शिद्दत आई है। उसकी वजह यह कि उससे पहले कुछ लोग थे जो बोलते थे, जो अखबार में लिखते थे कि ये आप दुरुस्त नहीं कर रहे। अब कोई भी बंदा इसमें बोल नहीं सकता। सोचें, जिस मोहल्ले, जिस शहर, जिस मुल्क में आप पैदा हुए हों, पले बड़े हों, वहाँ आप घर से निकलें तो ताने और हमले, घर के अंदर रहें तब भी जान को खतरा। ये सिर्फ एक दो नहीं, हजारों की कहानी है। मेरे बेटे के पेट में लगा फायर तो वो आर पार हो गया, गिर गया उधर। एक फायर मेरे लगा उधर मेरे हाथ में। मेरा बेटा जो था जिसे वो फायर लगा हुआ था वो उठ के तो बाहर गली में भागा, पीछा किया उसका। तो मैं भी बेख्तियार बाहर निकला तो उसने टर्न होकर मेरे फायर लगाया जो मेरे इधर साल में लगा। फिर वो गया मेरे बच्चे तक पहुंचा, उसने उधर जाके उसे एक फायर और उसके दूसरी साइड पे पेट में किया। उसने कोशिश की उठने की लेकिन उठाने गया और उधर ही डेथ हो गई। हम पैदल नहीं आ सकते, लोग रास्तों में हूटें करते हैं, थूकेंगे। बाहर आकर हमारा गेट जोर जोर से तोड़ते हैं और नारे मारते हैं। घर भी बंद है, छोड़ के हम इधर आ गए, दुकान भी बंद है। वो यही कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला करे वो हमारी सेल हो जाए तो हम वहाँ जाए ही ना। और अहमदियों के खिलाफ ये तासुब और नफरत आज की बात नहीं, मगर हालात यहाँ तक पहुँचे कैसे। लाहौर में पाकिस्तान के अहमदियों पर बदतरीन हमला, जिसमें 86 अफराद हलाक हुए। बढ़ती नफरत की वजह से अहमदी अब टारगेट किलिंग का निशाना भी बन रहे हैं। सियासी जमातें भी अहमदियों के खिलाफ नफरत को हवा देती हैं और मजहबी शिद्दत पसंद इश्तिहाल दिलाते हैं। नतीजतन मुश्तइल मॉब खुलेआम उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं और रियासत खामोश तमाशाई बनी रहती है या इसका हिस्सा बन जाती है। रियासती सतह पर इस परसिक्यूशन को उस वक्त कानूनी शक्ल मिली जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1974 में आईनी तरमीम करके अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया। जनरल ज़िया ने अहमदियों के खिलाफ मजीद क़वानीन बनाए, जिसके बाद उनके खिलाफ केसेस में इजाफा हुआ और माशरती सतह पर नफरत बढ़ी। हर शोबे में अहमदियों को डिस्क्रिमिनेशन का सामना है, चाहे वो पाकिस्तान के पहले नोबेल इनाम याफ्ता प्रोफेसर सलाम जैसे साइंसदान ही क्यों ना हो। अहमदियों की जानो माल मुल्क के किसी हिस्से में भी महफूज नहीं और बहुत से हिजरत कर चुके हैं। जो मुल्क में हैं उनके सर पर खतरा मंडलाता रहता है। जो जान से गए वो भी इस नफरत से महफूज नहीं। नतीजा ये कि बहुत से अहमदी सिर्फ अपने अकायद की वजह से टारगेट किलिंग का निशाना बनते हैं। मेरे भाई की शादी कराची में थी। उस शादी के 3 दिन बाद हम पे अटैक हुआ और वो इसलिए क्योंकि मैं एक अहमदी हूँ। मेरे भाई के सर में एक गोली लगी और उनका खून बहता रहा। जब उनको गाड़ी में डाला गया, वो मेरे लैब पे थे जब वो शहीद हुए। मेरे सर में एक गोली लगी लेकिन मैं लकीली सरवाइव कर गया। मेरे वालिद साहब के को कई गोलियां लगी और मेरे भाई के ससुर भी उस वाक़े में शहीद हो गए।
میں اپنے وطن سے محبت کرتا ہوں، لیکن ہمارے وطن کے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اس واقعے کے اثرات میری فیملی پہ نہ صرف فزیکل تھے بلکہ مینٹل بھی تھے، جو آج تک ہیں۔ میرے بھائی جو ہمارے ساتھ میرے ساتھ 22 سال تھے، روز ساتھ کھانا بیٹھنا اٹھنا، ان ظالموں نے ایک لمحے میں چھین لیا ان کو۔ اس طرح کا خوف اور معاشرے کی طرف سے نفرت اور تعصب پاکستانی احمدیوں کو بیرون ملک پناہ لینے پر مجبور کر رہا ہے۔ آفیشیل ڈیٹا کے مطابق 1998 سے 2017 تک پاکستان میں احمدیوں کی تعداد میں 35% کمی ہوئی ہے۔ 1998 کے سینسس کے مطابق پاکستان میں احمدیوں کی کل تعداد 3 لاکھ سے ذرا کم تھی، جو 2017 تک 2 لاکھ سے ذرا کم رہ گئی ہے۔ کچھ دیگر انٹرنیشنل اداروں کے مطابق یہ تعداد اس سے کچھ زیادہ ہے، لیکن لوگ خوف کی وجہ سے خود کو احمدی ظاہر کرنے سے کتراتے ہیں۔ بہت سے احمدیوں کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف ہونے والے مظالم پر کوئی کارروائی نہیں کی جاتی، وہ ملک کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں وہ محفوظ نہیں۔ پاکستان میں احمدیوں کو کسی بھی جگہ تحفظ حاصل نہیں ہے۔ احمدی خود کو عدم تحفظ کا شکار محسوس کر رہے ہیں۔ ربوہ میں بھی احمدیوں کو ٹارگٹ بنا کر قتل کیا گیا ہے، احمدیوں کو مقدمات میں الجھایا گیا ہے۔ نہ صرف عام احمدیوں کو بلکہ احمدیوں کی قیادت کو بھی مخالفین کی پوری کوشش ہے کہ وہ مقدمات میں الجھائیں۔ اسی طرح نہ ربوہ میں مذہبی آزادی ہے احمدیوں کو، نہ اجتماع کی آزادی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ خاص طور پر ربوہ میں بھی احمدیوں کو حاصل نہیں ہے۔ جو سوسائٹی کا ایک خاص طبقہ ہے وہ احمدیوں کے خلاف اس وقت بہت زور سے نفرت پھیلا رہا ہے، بہت قوت سے وہ یہ کام کر رہا ہے کہ وہ احمدیوں کے خلاف واجب القتل ہونے کے فتوے دے رہے ہیں، وہ احمدیوں کے بائیکاٹ کی ترغیب دے رہے ہیں، احمدیوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں۔ ہم نے اس بارے میں حکومت سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر تاحال انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ حکومت عموماً احمدیوں کے خلاف ہونے والے تشدد کی سرپرستی کی تردید کرتی ہے اور کہتی ہے کہ احمدی پاکستانی آئین کے تحت اپنے عقائد پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ اور اقلیتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں کے مطابق سوسائٹی کے جارحانہ رویے کی ایک وجہ ریاست کی خاموشی بھی ہے۔ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اور بھی ونڈریبل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر انہوں نے جو ایک نکاح نامے کے اندر ایک شک ڈالی حال ہی میں، وہ کس کے لیے ڈالی؟ وہ انہوں نے احمدیوں کے خلاف ڈسکرمنیٹ کرنے کے لیے ڈالی۔ اگر آپ لا بنانا شروع کر دیں گے کہ ایک مائنورٹی کے خلاف ڈسکرمنیشن ہو تو پھر پروٹیکٹ کرنا تو بہت دور کی بات، آپ اس کو اور بھی ونڈریبل کر رہے ہیں۔ اب سنگل نیشنل کریکولم آیا ہے، وہ اور بھی سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے چونکہ اگر اب ایک احمدی بچہ وہ قرآن شریف پڑھ لے کلاس میں جا کے تو اس کو 1986 کے آرڈیننس کے تحت فائن ہو سکتا ہے، 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ جو جنرل ضیاء نے آرڈیننس پاس کیا تھا اس کے تحت اگر ایک احمدی جو ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اپنے آپ کو مسلمان دکھانے کی کوشش کرتا ہے یا اسلام کی طرف جاتا ہے تو اس کو سزا ہو سکتی ہے۔ تو ان کے لیے یہاں پہ جگہ اور تنگ ہوتی جا رہی ہے اور اس کے اندر ریاست کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہم نے دیکھا کس طرح TLP کا یہاں پہ جو دھرنا ہوا وہ انہی کچھ وجوہات کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو اسی لیے جب ریاست جو ہے اپنا ویٹ ریلیجس پارٹیز کے پیچھے ڈال دیتی ہے جو احمدیوں کو پرسیکیوٹ کرتی ہے تو ظاہر ہے احمدی کمیونٹی یہاں پہ اپنے آپ کو اور غیر محفوظ سمجھے گی۔ پاکستان کی احمدی کمیونٹی اتنی ہی پاکستانی ہے جتنی کوئی اور برادری۔ ان کی جان اور مال کی حفاظت کرنا ریاست کا اتنا ہی فرض ہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر پاکستانی احمدی کے خلاف حملوں پر قانونی کارروائی کو یقینی بنایا جائے۔ نہ تو عدالتوں پر دباؤ ہونا چاہیے اور نہ ہی احمدیوں کے لیے آواز اٹھانے والوں کو کوئی خطرہ۔ سوال شاید یہ ہے کہ کیا احمدیوں کے لیے اپنا ہی ملک پھر ایک بار محفوظ بن سکتا ہے؟ اگر ریاست کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ ہر قانون بنا رہی ہے ان کو ڈسکرمنیٹ کرنے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے، تو پھر بہت مشکل ہے۔ اگر ان کو تحفظ دینا چاہتے ہیں تو پھر ان کا رویہ اور ان کی پالیسیز کچھ اور ہونی چاہیے، مگر اگر وہ ان کو تحفظ نہیں دینا چاہتے تو پھر جو آج کا پاکستان ہے احمدیوں کے لیے وہی ہوگا۔
ہم سیربین میں اپنی آڈینسز کے لیے اہم موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے دیگر پروگرامز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں.